بار پڑھی ہوئی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض روایات بار بار تکرار کے ساتھ آتی ہیں، تو کوئی روایات جو بار بار ہم نے پڑھی ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ایک عمل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب یہ دونوں چھوٹے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام یوں دعا ان کے لیے مانگتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ مختصر سی دعا۔ ثم یقول، اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ فرماتے، ہاکذا کان ابی ابراہیم علیہ السلام یعوذ اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، ایسے ہی میرے ابا ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، جیسے میں تم دونوں، اسی طریقے سے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات جو مکمل ہیں، تامہ ہیں، ان کلمات کی تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہام، ہم، ہر غم سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر لگنے والی آنکھ سے، ہر نظر والی آنکھ سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب یہاں یاد رکھیے گا، اگر ہم یہ اپنے لیے دعا مانگیں گے تو ہم کہیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اگر اپنے لیے مانگیں گے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہے قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں تو ہم کہیں گے اعیذک، کاف کے اوپر زبر آ جائے گی، کاف کے اوپر زبر آ جائے گی۔ اور اگر بیٹی کے لیے مانگیں گے تو پڑھیں گے اعیذکی، کاف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ جیسے جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ ہا کے اوپر پیش آ جاتی ہے۔ اور اگر کئی صحابہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگر صحابیہ ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور اگر کئی صحابیہ ہوں، کئی صحابیات ہوں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو عربی زبان میں یہ اسم ضمائر مذکر اگر واحد ہو تو اس کے لیے ہو، اور اگر جمع ہو تو اس کے لیے ہم۔ اسی طرح اگر مؤنث ہو تو اس کے لیے ہا، اور مؤنث جمع ہو تو اس کے لیے ہنہ۔ اسی طرح کاف اگر مذکر ہو تو اس کے لیے کاف کی زبر، اور مؤنث ہو تو اس کے لیے کاف کی زیر۔ تو اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے اعیذک، بیٹی کے لیے پڑھیں گے تو پڑھیں گے اعیذکی۔ تو یہ دعاؤں کے معاملات سمجھنے والے۔ اب یہ اعیذکما کو جو جملہ ہم نہیں پڑھ سکتے اپنے لیے، کیونکہ یہاں کے رسول اللہ فرما رہے ہیں میں تم دونوں کو، تو ہم پڑھیں اپنے لیے تو ہم کیا کہیں گے اعوذ۔ تو اگر یہ کسی کو بعد میں چاہیے ہو تو وہ مجھ سے پھر لکھوا لے، میں لکھ کر انشاءاللہ اسے پیش کر دوں گا۔ تو اگر ہم نے سب کے لیے مانگنی ہو تو ہم کہیں گے نعوذ، کیا کہیں گے نعوذ، کہ ہم سارے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتے ہیں۔
اور یہ دعا ایسی شاندار ہے. اب دیکھیے جو دعا رسول اللہ علیہ السلام پڑھتے ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی فرما دیتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ پڑھتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے، اپنے بیٹے اسحاق کے لیے، تو وہ دعا کس قدر شان والی ہوگی، کس قدر عظمتوں کی مالک ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر نبی، خلیل، اور رسول اللہ علیہ السلام تو امام الانبیاء، کیا کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اور بات یاد رکھیے، میں ایک بیماری ہمارے ہاں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جب تحقیق کی، میں نے ریسرچ کی، تو اس کا میڈیکل کے طور پہ یہ اس کی ریسرچ سامنے آئی کہ کم از کم اس بیماری کا وقت 3 دن ہے. کتنے دن ہے؟ 3 دن کے بعد یہ بیماری جو ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں، ہمارے علاقے میں اس بیماری کے بارے میں یہ آپ کہہ لیں کہ جہالت ہے کہ جی فلاں آدمی کو بخش ہے، وہ اپنا پاؤں لگاتا ہے اور یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا میں تو نہیں اس طرح کا کہ میں اپنے بیٹے کے گردن پر اس کا پاؤں رکھواؤں، لیکن لوگ جاتے ہیں تو اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ بھئی یہ بیماری ہے ہی 3 دن کی، وہ جی اس کو بخش ہے، وہ اپنا پاؤں رکھتا ہے. تو کیسی جہالت ہے کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پر انسان ہیں، اور جا کے جی اس کے نیچے لیٹ جانا، سامنے بیٹھ جانا اور وہ اپنا پاؤں رکھے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بیماری کا وقت اتنا ہے، اس کے لیے کوئی دوائی وغیرہ لے لی جائے یا ایسا شرعی کام کر لیا جائے جو ہماری شریعت نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے. سنن ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے کہ جو چھوٹے بچے تھے ان کے گلوں میں لکھ کر اس کو لٹکا دیتے تھے. بڑے سب یاد کرتے تھے، بچوں کے گلوں میں لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا. یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس روایت کو لیا. تو ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ ہم صبح و شام، اور ہم تو اکثر پڑھتے ہیں اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں وہ عمل نصیب فرمائے جو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا، اور ہمیں ہر جاہلوں والے ہر کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.